الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ آ گیا ماہ رمضان آ گیا، آ گیا آ گیا ماہ رمضان آ گیا، مانگ لو رحمتیں مانگ لو، مومنو تیار ہو جاؤ، رمضان آ گیا ہے۔ وہ رمضان المبارک جس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں، وہ رمضان المبارک جس کے بارے میں فرشتے پکار پکار کر کہتے ہیں، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے طلبگار، کمر کس اور آگے بڑھ، کمر کس اور آگے بڑھ، اس ماہ مقدسہ میں سستی کو چھوڑ۔ اور پھر آگے پکار پکار کر کہتے ہیں فرشتے، اے برائی کے متلاشی، خوف خدا کر، اب تو باز آ، اس مبارک ماہ میں سرکشی کو چھوڑ۔ کیا آپ نے فرشتے کے اس پکار کو سنا؟ کیا آپ نے فرشتے نے جو بار بار پکارا اس کو سنا اور اس پر لبیک کہنے کی تیاری کر لی ہے؟ ناظرین اکرام، یہ میں آپ کے لیے فرشتے کی جو پکار ہے آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، اس پکار کو سنیے اور اس پر ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم نے رمضان کی تیاری کی ہے، کیا ہم نے رمضان میں جو کام کیے جائیں گے ان کی تیاری کی ہے؟ اگر نہیں کی اب تک تو ضرور کریے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد عاطف رضا اس پلیٹ فارم سے یعنی برکاتی اسلامک اسٹوڈیو سے آج رمضان المبارک کی دوسری شب ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو پروگرام برکاتی اسلامک اسٹوڈیو پر نشر کیا جا رہا ہے، الحمدللہ اس پروگرام میں حافظ قرآن بھی حاضر ہوتے ہیں جو اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں نعت خواں بھی حاضر ہوتے ہیں جو اس پروگرام میں نعت رسول مقبول نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اور اسی پروگرام میں آپ کی روحانیت اور آپ کے مسائل کا حل بھی کیا جاتا ہے، یعنی اوراد و وظائف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی پروگرام میں آپ کے مسائل کا حل یعنی رمضان المبارک کے جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، جو زکوٰۃ پر مسائل پیش آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقائد پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ ابھی شریک ہیں، جو اس پروگرام کا آغاز کریں گے، جو اس پروگرام کو شروع کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد نعمان صاحب۔ ان کو میں تو اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں۔ چھوٹے ایک ننھے بچے ہیں لیکن ان کا آنا بھی ایک ہمیں خوشی ہے، اور ان کا آنا اور اس پر ہم اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کریں۔ رمضان برکات رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر
سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ سبحان اللہ بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورت آواز میں اس بزم کا آغاز کر رہے تھے، اس پروگرام کی افتتاح اور اس پروگرام کو شروع کر رہے تھے. ناظرین اکرام اس قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تلاوت قرآن کرنے سے انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، تلاوت قرآن کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن کرنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے، تلاوت قرآن کرنے سے انسان کو قلبی تسکین حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اگر ہم اس کی بھی تلاوت کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے دل کو سکون ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا قرب ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم نوجوان اور بڑی خوبصورت آواز کے مالک محترم جناب عثمان قادری صاحب. ان کو میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم ہمیں بھی عطا کیا. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پروگرام میں بڑی خوبصورتی اور پرنور بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب عاطف رضا قادری رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان صاحب اور ان کی ٹیم کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ بندے ناچیز کو دعوت دی اور بلایا، اور اس ماہ مبارک میں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو رب 70 فرائض کے برابر اسے ثواب عطا کرتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں ہماری رب تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی ثناخوانی کرنے کا شرف بخشا، اور بجائے اس کے کہ کئی لوگ اس وقت بے حیائی میں لگے ہیں ہمیں بھی اس نیک کام کی طرف بلایا. اس کے لیے ہم آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مدینے کی ہمیں بہت یاد ستاتی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کئی ساتھی ہمارے دوست احباب مدینے گئے اور ہم رہ گئے، تو اسی لیے ہم ان کی یاد میں بھی اور اپنے اس نہ جانے کے غم میں بھی یہ نعت پڑھتے ہیں. تو سب مل کر پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چھوڑ فکر دنیا کی
چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ چل مدینے چلتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، سبحان اللہ اور رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ جب مصطفیٰ کے دیوانے ہر گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ وہ نام ہے جسے، یہ وہ نام ہے جسے سب عذاب ٹلتے ہیں، یہ وہ نام ہے جسے سب عذاب ٹلتے ہیں، سبحان اللہ چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کو کیا ضرورت ہے ماشاءاللہ عطر و مشک و عنبر کی، اس کو کیا ضرورت ہے عطر و مشک و عنبر کی، جو خاک جو مدینے کی، خاک جو مدینے کی، ارے اپنے تن پہ ملتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں سبحان اللہ بدلتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت آواز میں اور کتنا ہی پیارا کلام پڑھ رہے تھے محترم جناب محمد عثمان قادری صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین اکرام، وہ کلام پڑھ رہے تھے، دل میں ایک تمنا کر رہے تھے اور اپنی آرزو
حضور کے ہاں پیش کر رہے تھے، اور انسان تمنا پر پیش کرنے کے لیے ہی یہی کہتا ہے چھوڑو فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی اس مبارک جگہ کی، اس مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت جسے عطا کرے تو کون روک سکتا ہے؟ انسان جو دل میں تمنا کرتا ہے نا، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ تمنا پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پر اسی سیگمنٹ کی طرف چلتا ہوں میں، اور آج ہمارے ساتھ ایک شکل و صورت اور ایک ڈیڈ باڈی، اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ بہت دیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا دنیا میں بھی لوگ عزت کرتے ہیں اور آخرت میں عزت تو ہے ہی ہے، جنہیں سید یعنی سردار کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ان کو ایک ایسا مقام بھی دیا ہے کہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ وہ قرآن جس کو سینے میں بسا کر بیٹھے ہیں، وہ قرآن جس کی ماہ مبارکہ میں پرزور مسلمان عبادت اور تلاوت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس قرآن کو یہ اپنے سینے میں بٹھا کر بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، میری مراد حافظ محمد ایاز گیلانی صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں، تشریف لائے ہیں۔ ان کو میں خوش آمدید اور ویلکم کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کو مائک دیجیے، اور ان سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا خوبصورت آواز بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اور نور اور چاند لگا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے
شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری انداز میں تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر رہے تھے حافظ محمد سید ایاز گیلانی۔ ناظرین اکرام، اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے روحانی علاج یعنی اوراد و وظائف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد قاری محمد کامران قادری صاحب۔ آج انہی سے میں سننا چاہوں گا کہ ناظرین اکرام کے لیے کون سا ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں، تو یہ خود ہی انشاءاللہ اپنی زبان سے سنائیں گے۔ جی کامران بھائی۔ برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ جی آتے بھائی، آج ہم ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور اس وقت جو لوگوں کی بہت ضرورت ہے وہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ شکایات ہوتی ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں کہ یار تنگ دستی ہے، بہت پریشانیاں ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اس کا آسان وظیفہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں استغفار کی کثرت کرے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ الفاظ یا استغفار کے جو بھی الفاظ ہیں
کوئی بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں جو استغفار کے ہیں. تو جو شخص یہ کثرت کے ساتھ کہتا ہے نا تو اس کی پریشانیاں، اس دن کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا نا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بالکل. یار رزق میرے پاس کیسے آ رہا ہے. تو اس کی جو پریشانیاں ہوں گی، دکھ مصیبتیں ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دکھ مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات بتائی جناب محمد کامران قادری صاحب نے، یعنی استغفار کی کثرت کریں. اور میں ناظرین اکرام سے بھی یہی کہوں گا کیونکہ اس ماہ مقدسہ میں انسان چھوٹی چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اس کا مثلا نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ناظرین اکرام، اگر اسی ہی ماہ مبارکہ میں جس طرح نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اس طرح اگر ہم یہ اہتمام کریں کہ اپنی روزانہ اپنے یہ کنٹینیو اس کو شامل رکھیں کہ روزانہ ہم درود شریف پڑھا کریں گے. دیکھیں حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اور اس ماہ مبارکہ میں پڑھیں گے. اللہ اکبر. پھر تو کیا ہی بات ہے. ناظرین اکرام، ٹائم کو لیتے بغیر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا، اور کیونکہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، مہمان خصوصی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حافظ محمد ریحان قادری صاحب. پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کا جو ہم نے اس ٹاپک رکھا ہے، کیونکہ آج کا جو دن ہے یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، تو انہی سے متعلق رکھا ہے. تو میں علامہ صاحب سے سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام اولیاء کے ولیوں کے سردار ہیں. غوث کا مطلب بھی تھوڑا سا آپ ناظرین کرام اور حاضرین کرام کے لیے رہنمائی فرمائیے گا، اور اس طرح سیرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشادات ناظرین کرام کے لیے رہنمائی فرمائیں. برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. عاطف بھائی، سید الاولیاء، امام الاولیاء سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ آج کا دن یکم رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت گزرا، سب سے پہلے آپ کی سیرت کے اوپر چند پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. اس کے بعد آپ کے لقب لفظ غوث، اس پر ہمارا نظریہ اور اس کے اوپر قائم ہونے والے ہمارے معاشرے میں جو عجیب و غریب قسم کے، میں تو صرف اس کو اتنا کہوں گا کہ تعصبانہ رائے ہے، یعنی ایک ضد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دلائل موجود ہے، عقلی بھی موجود ہے، نقلی بھی موجود ہے، محض ایک ضد ہے، انانیت ہے، تعصب ہے، اولیاء اللہ سے عداوت ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، بلکہ حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو لیکن فرمان رب ذوالجلال کا ہو. الفاظ بھی رب کے ہوں، فرمان بھی رب کا ہو، وہ قرآن کہلاتا ہے. لیکن فرمان رب کا ہو
الفاظ مصطفیٰ کے اپنے ہو، مفہوم رب کا ہو، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے اولیاء سے عداوت بغض رکھتا ہے تو میں خود اس سے باقاعدہ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ اولیاء اللہ کی عظمت کتنی ہے، اولیاء اللہ کا مقام کتنا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اولیاء اللہ یہ بریلویوں کی ایجاد ہے۔ بالکل، میں نے کہا 1400 سال پہلے چلے جائیں، 1400 سال پہلے چلے جائیں، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے لفظ اولیاء اللہ خود ارشاد فرمایا، اللہ سوتے ہوئے کو جگایا، تنبیہ فرمائی ہے، تنبیہ کر کے خبردار کیا ہے، جھنجھوڑا ہے، اللہ سنو خبردار ان اولیاء اللہ، پھر تاکید کی، پہلے خبردار کیا حرف تنبیہ سے، پھر حروف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل ان، تاکید اور تحقیق کے ساتھ ارشاد فرمایا بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ حزن اور خوف کا کیا معنی ہے، تو مفسرین نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں زندگی میں کسی بات کا خوف نہیں رہتا کہ کون ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کون ان کے بارے میں کیا کرتا ہے، کون ان کے خلاف کیا معاملات کرتا ہے۔ دیکھیے ذرا اولیاء اللہ کی فہرست میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں امت مسلمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کو صرف یہ فکر تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا مصطفیٰ، میرا نبی، میرا آقا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ انہیں قوم کا، عوام کا، لوگوں کا کوئی انہیں خوف نہیں تھا۔ تبھی تو عبداللہ بن جہش نے میدان جنگ کے اندر جاتے ہوئے دعا کی تھی، اپنے ساتھی سے کہا کہ میں دعا کروں گا تو نے آمین کہنی ہے، اور تو نے جب دعا کرنی ہے تو میں نے آمین کہنا ہے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، عبداللہ بن جہش جا رہے ہیں میدان احد کی طرف، جنگ کے لے جا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا میرا واسطہ، میری لڑائی، میرا مقابلہ ایک کافروں کے جرنیل سے ہو، طاقتور شخص سے ہو، میں اسے مارنے کی کوشش کروں لیکن میں اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکوں، وہ مجھے شہید کر دے اور کفار میرے آنکھ، کان، ناک کاٹ دیں، میرے اعضاء نکال کر وہ مسلح کر دیں، تو جب میں محشر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا رب مجھ سے سوال کرے کہ اے عبداللہ تیرے اعضاء کہاں ہے، تیرے کان کہاں ہے، تیرے ناک کہاں ہے، تو میں کہوں گا مولا تیری راہ میں سب قربان کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ انہیں صرف یہ خوف تھا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو انہی فہرست کے اندر جنہیں ہم امام الاولیاء کہتے ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جناب امام الاولیاء تو مولا علی کی ذات ہے، لوگ کہتے ہیں مولا علی کی ذات امام الاولیاء ہے اور انہی کے صدقے سے سب کو ولایت عطا ہوتی ہے۔ بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ کانسیپٹ ہمیشہ کلیئر رکھیے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت بھی ظاہر سی بات ہے مولا علی کی آل سے ہیں۔ آپ کا اگر شجرہ نسب دیکھیں تو آپ والد محترم کی طرف سے حسنی سید ہے، امام حسن مجتبیٰ کہ آپ 11ویں پوتے ہیں، یعنی نسل در نسل 11ویں نمبر پہ آپ کا نمبر آتا ہے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے، آپ کے لخت جگر مصطفیٰ کے نواسے، مولا علی کے فرزند انجمن ہے۔ آپ کے 11ویں پوتوں میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا شمار ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی دونوں سید ہیں، آپ بڑے مقام کے عظمت کے مالک ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مولا علی صحابی رسول ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام فرماتے ہیں محدثین کہ اگر آپ کمپیریزن کریں اولیاء کا اور صحابہ کا، تو یہ ہم نے یہ جملہ قبلہ امیر المجاہدین کی زبانی سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ ولی کی ساری زندگی صحابی کے ایک سانس برابر نہیں ہو سکتی، صحابی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر نہیں ہو سکتی۔ جب ولی کی ساری زندگی صحابی کے سانس برابر نہیں ہو سکتی تو وہ تو مولا علی شیر خدا ہے، جن کے نکاح میں فاطمہ الزہرا ہے،
جن سبحان کو اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی ارشاد فرمایا ہو، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی تو مثل ہارون کے ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے نائبین میں، اسی طرح تو میرا نائب ہے۔ یعنی میری امت میں خلافت میں اگر جو ترتیب وار خلافت راشدہ ہے، جو ترتیب وار صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی ہے، ان کے بعد جو نمبر ہے 13 ہے۔ مولا علی شیر خدا کو مثل ہارون ارشاد فرمایا۔ آگے میرے آقا نے فرمایا لیکن لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن تو جو ہے وہ مثل ہارون کے ہے۔ اتنی اللہ۔ فضیلت تو مالک، جب اتنی فضیلت آ جاتی ہے، اتنا ڈفرینس آ جاتا ہے، تو کمپیریزن کا آئے گا؟ کون سا بالکل۔ کمپیریزن؟ یہ جہالت پر مبنی سوال ہے کہ جناب ہم نے غوث پاک کو مولا علی سے بڑھا دیا۔ ہم بالکل۔ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایک غیر صحابی کو صحابی سے بلند درجہ دے دیں۔ تو یہ سوال یہاں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اصل کیا تھا؟ آپ کا اصل نام عبد القادر تھا، آپ کی کنیت ابو محمد تھی، آپ کے القابات میں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم ہے۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں بغداد شہر میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں، آپ کے بہت سے اقوال مشہور ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس جانب کہ آپ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ غوث ہے کیا، جی، غوث کا معنی کیا ہے، غوث لفظ کیا ہے۔ تو غوث جو ہے یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے فریاد رس، مشکل کشا آپ کہہ لیں، فریاد کو پورا کرنے والا، حاجت کو پورا کرنے والا، مشکل کو دور کرنے والا۔ اب میرا سوال ہے، ہم نے غوث کہا تو تکلیف ہوئی کہ بالکل۔ جناب یہ تو شرک ہو گیا، حالانکہ لفظ غوث پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کون سا قرآن میں موجود ہے؟ وہ مولا موجود ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے، مولانا کے الفاظ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے مولا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ جو لفظ رب نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، شرک تو وہ ہونا چاہیے۔ آپ تو ہر کسی کو جو ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کے نا شرک ہے، وہ خود اپنے مولویوں کو مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے حافظوں کو مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے فارغ التحصیل فاضلین کو مولانا سے پکارتے ہیں، وہاں پر شرک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ مولا کا معنی بھی وہی ہے جو غوث کا معنی ہے، وہی معنی داتا کا بھی ہے، وہی معنی مشکل کشا کا بھی ہے، وہی معنی فریاد رس کا بھی ہے، وہی معنی مددگار کا بھی ہے، وہی معنی غوث کا بھی ہے، اور وہی معنی مولا کا بھی ہے۔ یہ سارے ایک معنی میں مترادف ہے، سب کے یکجا معنی ہے، ایک سے معنی ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا رب نے اپنے محبوب بندوں کو یہ لفظ عطا فرمایا ہے کہ نہیں کیا؟ تو رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو جب وہ لوگ پڑھتے ہیں تو اتنا پڑھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، آگے نہیں پڑھتے۔ آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صالح المؤمنین سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ مومنین میں جو نیک ہے۔ جو بندہ نیک ہوگا، مومن بھی ہوگا، مسلم بھی ہوگا، تو کیا ولی نہیں ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ صالح ولی مومنین کے اندر اگر ہو جائے تو اس کو لفظ مولا رب نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ جب مولا بولنے کی اجازت مل گئی تو معلوم ہوا کہ مددگار کہنے کی اجازت بھی مل گئی، اس کو غوث کہنے کی اجازت بھی مل گئی، اس کو مشکل کشا کہنے کی بھی اجازت مل گئی، اس کو فریاد رس کہنے کی بھی اجازت مل گئی، اس کو حاجت کو پورا کرنے والا کہنے کی بھی اجازت مل گئی۔ اب سوال ہے کہ غوث تو چلو سمجھ آ گیا، غوث العظم یہ کیا معنی ہے؟ اعظم اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل میں اس کا معنی ہے بہت بڑا۔ اب سوال ہے کہ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ وہ تو رب ذوالجلال ہے، تو آپ غوث پاک کو کیوں کہتے ہو؟ تو جناب آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ جو بھی لقب جس دور میں دیا جاتا ہے وہ اس دور کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قبلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت کا لقب ملا ہے، تو کیا اعلیٰ حضرت اپنے سے پہلے کے دور والوں کے لیے بھی اعلیٰ حضرت تھے؟ بالکل نہیں، آپ سے پہلے امام اعظم گزرے ہیں،
جو بہت بڑے عالم دین تھے. آپ سے پہلے امام احمد بن حنبل گزرے, بہت بڑے عالم دین تھے. امام بخاری کی ذات گزری ہے, بہت بڑے علماء گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے دور کے اعلیٰ حضرت تھے. غوث اعظم اپنے دور کے غوث اعظم تھے. تو اسی طرح صدیق اکبر اپنے دور کے صدیق اکبر ہیں. بالکل صدیق کا معنی سچا ہے, اکبر کا معنی سب سے بڑا ہے. تو کیا مصطفیٰ کی ذات صدیق اکبر نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جب ماشاءاللہ. صدیق اکبر مصطفیٰ کی ذات ہے, شرک کا فتویٰ یا کمپیریزن کا فتویٰ, برابری کا فتویٰ صدیق اکبر کے لیے یاد نہیں آتا, مشکل کشا شیر خدا کے لیے یاد نہیں آتا, فاروق اعظم یعنی سب سے بڑا ڈفرینس کر دینے والا, حق اور باطل کو جدا کر دینے والا, یہ فرق مصطفیٰ کے اندر یہ صفت بدرجہ اولا پائی جاتی تھی کہ مصطفیٰ کریم سب سے بڑے فاروق اعظم تھے. مصطفیٰ نے ہی تو دین اسلام کو ہمارے سامنے متعین فرمایا اور اس کو ہمارے سامنے بیان فرمایا. اس سے پہلے اسلام کہا تھا, بالکل اس سے پہلے ہم تو نہیں جانتے تھے قرآن کو, ہم تو نہیں جانتے تھے ایمان کو, ہم تو نہیں جانتے تھے اسلام کو. لیکن فاروق اعظم کو فاروق اعظم کا لقب ملا ہے تو اپنے دور کے حساب سے ملا ہے. بالکل امام اعظم ابو حنیفہ کو اس کا لقب ملا ہے تو اپنے دور کے حساب سے ملا ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کا لقب ملا ہے, اپنے دور کے حساب سے ملا ہے. اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کا لقب ملا ہے تو اپنے دور کے حساب سے ملا. بالکل ماشاءاللہ. یہاں پر یہ کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ کیا شرک پھیلایا جا رہا ہے, کیا بدعت پھیلائی جا رہی ہے. پھر ایک اور سوال کہ جناب مددگار تو رب ذوالجلال ہے, تو پھر آپ یا غوث الاعظم ڈائریکٹ پکارتے ہیں, یا کہہ کر غوث پاک کو کیوں پکارتے ہیں جبکہ وہ تو جناب اس دنیا سے جا چکے ہیں. پھر ایک میرا بھی سوال ہے چھوٹا سا کہ جناب زندہ شخص کو یا زیدو یا آپ عاطف بھائی یا عاطف کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو کہیں کہ جناب بالکل درست ہے, وہ حیات ہے. بالکل. تو میرا سوال ہے کہ جناب آپ شرک کا فتویٰ اس شخص پر لگا رہے ہیں جو دنیا سے جا چکا ہے. شرک اس وقت ہوتا ہے جب رب ذوالجلال سے برابری ہو. میرا سوال ہے کہ رب ذوالجلال زندہ ہے یا کچھ اور سمجھتے ہو؟ رب ذوالجلال زندہ ہے یا آپ کا نظریہ کچھ اور ہے؟ تو کہیں گے جناب یہ کیسی بات کر رہے ہیں, رب ذوالجلال حی ہے بلکہ زندگی دینے والا ہے. تو میں نے کہا تھا جب زندہ رب ہے تو زندگی زندہ لوگوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یا ایاز ہو یا عاطف ہو یا ریحان ہو, کہنا شرک ہونا چاہیے, زندہ کے اندر ہونا چاہیے. مردہ میں کون سا شرک آ گیا؟ جب بندہ اس دنیا میں ہی نہیں رہا, جب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, تو سب سے بڑا ڈفرینس تو یہی آ گیا, رب کو موت نہیں آنی, اونگ بھی نہیں آنی, نیند بھی نہیں آنی. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, انہیں موت آ گئی, کل نفس ذائقۃ الموت, انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا, تو شرک کون سا آ گیا؟ بالکل. جب ان کی حیات ہی باقی نہیں رہی تو شرک کہاں سے ہے میرے بھائی؟ شرک نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کا جو اختیار ہے, اتھارٹی ہے, ان کو جو رب نے قدرت دی ہے وہ عطائی ہے, رب ذوالجلال کی ذاتی ہے. رب ذوالجلال کی ہمیشہ سے ہے, قدیم ہے, ان کی حادث ہے. اتنے سارے ڈفرینس ہونے کے باوجود, فرق ہونے کے باوجود شرک کہاں سے آ گیا؟ بالکل. اگر ہم دیکھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کو, آپ کی ذات کے اندر کرامات بہت ساری تھی, لیکن میں کرامتوں کی جانب نہیں جاؤں گا. محض میں ایک فکر دے کر کے اجازت چاہوں گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دنیا میں قدم رکھا, آپ جب پیدا ہوئے, تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا, اور اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دن سے روزے سے تھے. آپ کی ماں نے آپ کو روزے کے دوران, یعنی جو وہ ٹائم تھا جس میں انسان روزے سے ہوتا ہے, اس میں جب آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا. افطار کے وقت آپ نے دودھ نوش فرمایا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب, ہماری تو عقل میں نہیں آتی. میں نے کہا قرآن کے اندر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا واقعہ موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام خود نبی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی پیدائش میں دودھ نہ پیا ہو رمضان میں, غوث پاک نے کیسے کر لیا؟ جناب حضرت سلیمان تو نبی تھے نا, ان کی حکومت تو جنوں پر بھی تھی, ہواؤں پر بھی تھی, زمینوں پر بھی تھی, جانوروں پر بھی تھی, پرندوں پر بھی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں کہا کہ بھائی تخت کون لے کر آئے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ سلیمان نبی وہ بھی اتنی طاقت رکھتا ہے. اندازہ لگا جب اس کا امتی اتنی پاور رکھتا ہے تو نبی کی پاور کا کیا عالم ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے جب حضرت آصف بن برقیہ کو یہ حکم دیا کہ تم لے کر آؤ, پلک جھپکنے سے پہلے,
تو وہ تخت ایک ملک سے دوسرے ملک پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے، وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، آپ کی عقل میں آتا ہے؟ عقل میں تو نہیں آتا۔ پھر آپ نے کیسے مانا؟ جی تو قرآن کے اندر ہے، تو جناب جو اس دور میں ہو گیا تو ماننا تو پڑے گا۔ غوث پاک نے دودھ نہیں پیا، واقعہ ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، اس دور کے لوگوں نے تحریر کیا، مورخین نے لکھا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے، 1000 بار نہیں مانے، ہم مان رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب۔ اس کے علاوہ آپ علیہ رحمہ کے قرآن سے بڑی محبت تھی، آپ علیہ رحمہ کو نماز سے اور نفل عبادات سے بڑی محبت تھی۔ ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے کہ آپ نے 40 سال تک رات کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، یعنی آپ رات کو سویا نہیں کرتے تھے، آپ علم دین کو فروغ دینے کے لیے مطالعہ فرماتے تھے، لوگوں کے مسائل کو تلاش کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف غوث پاک ولی تھے اور جناب انہوں نے کوئی فتویٰ شتویٰ نہیں دیا تھا، انہوں نے کبھی قلم اٹھایا نہیں تھا، انہوں نے آج کل کے جو حقیقی پیر ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، آج پیروں نے کاروبار بنایا ہوا ہے اس چیز کو، وہ سمجھتے جناب غوث پاک نے بھی آستانہ کھول لیا تھا، لوگ مرید آتے تھے، پیسہ دیتے تھے، ایسا ہو جاتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ غوث پاک علیہ رحمہ کی ایک پوری تفسیر ہے جو کم از کم کئی مکتبوں نے شائع کی ہے، عربی کے اندر تفسیر جیلانی کے نام سے۔ آپ کی وہ تفسیر تقریباً 7 جلدوں پر مشتمل ہے، آپ نے وہ بھی تحریر کی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی وقت نکالا جاتا تھا۔ آپ عبادات بھی کرتے تھے، علم دین حاصل بھی کرتے تھے اور علم دین لوگوں تک پہنچایا بھی کرتے تھے، اور آپ تدریس بھی کیا کرتے تھے، عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے۔ آپ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ قدم ہاذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو یہ بات آپ کی زبان سے رب ذوالجلال نے بلوائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تو مقام دیا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کے بزرگوں کی کوئی بات آتی ہے، آپ کہتے ہیں فلاں مقام پر ہمارا بزرگ ہے، تو آپ کو دلیل کے لیے کوئی خواب بھی کافی ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں کہ تاریخ کی کتب کافی نہیں ہے؟ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ تو حضور کی حدیث کو ماننے سے بھی منکر ہو جائیں، ان کا بس نہیں چل رہا، اس وجہ سے جہاں بس چلتا ہے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد و نظریات پر ثابت قدم رہنے کی، اولیاء اللہ کی عظمت کو بجا لانے کی، اولیاء اللہ کے ادب کو کرنے کی، اور اپنے عقائد کو سنی صحیح العقیدہ رکھنے کی، اور مصطفیٰ کریم سے ہمیشہ استقامت کے ساتھ محبت کرنے کی، اور قیامت میں ان کے لواء الحمد میں اٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں سیرت سیدنا غوث پاک اور غوث پاک کے جو معنی ہیں، جو غوث لفظ ہے اس کے معنی بھی، اور آپ یعنی ان سے مدد طلب کرنا، مددگار ان کو کہنا، اس پر بھی بہت ہی عمدہ گفتگو کی۔ ناظرین کرام، میں ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا، میں اپنی طرف سے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی فخر ہے اور ان لوگوں پر بھی فخر ہے جن کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دیکھتے، جن کو اللہ اور اللہ کے حبیب نے جو مقام دے دیا وہی مقام ہے، نہ کہ کسی کو کسی پر فضیلت اپنے سے بناتے ہیں۔ تو میں اپنے ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو ذرا اس طرف بھی دیکھیے کہ جس طرف سیدھے راستہ کون سے ہے، اور الٹا اور وہ راستہ جس کے آپ آگے جا کر آپ مشکلات میں پڑ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ذرا سیدھا کیجئے اور اپنے آپ کو اچھے راستے کی طرف گامزن کیجئے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو اختتام اور اس پروگرام کو ہم اینڈ یہیں پر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا جو یہاں پر بیٹھنا ہے اور آپ تک اچھی اچھی باتیں، قرآن کریم کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسائل، یعنی جیسا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے متعلق تھا، ان کو مددگار، ان کو پکارنے کے متعلق تھا، آپ تک جو ہماری باتیں پہنچی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت عطا فرمائے، اور اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے صدقے ہمیں معافی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔